الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سنت ابراہیمی یعنی قربانی کے ایام قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی اور اتنی وسعت عطا فرمائی وہ انہوں نے جانور خریدے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ جو اس سال نہیں کر پا رہے قربانی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آئندہ سال انہیں بھی اتنی طاقت بخشے کہ وہ قربانی کی سعادت حاصل کر سکیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ دم۔ فرمایا یوم نحر یعنی قربانی کے دن اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، یعنی اپنے جانور قربان کرنا ہے۔ فرمایا بے شک روز قیامت قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا۔ بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والا اللہ پاک کے ہاں اونچا مقام پا لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی آخر کے اندر ایک چیز بیان فرمائی، فرمایا پس خوش دلی سے اپنی قربانیاں پیش کیا کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی فضیلت کو احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یعنی قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ساتھ ہی صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ یعنی اب قربانی کا جانور ہے، اس کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو کتنا زیادہ یہ نیکیوں کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی ہم نے آیت سنی ہے، اس کے اندر قابیل اور حابیل کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قابیل یہ پہلا بد نصیب ہے جس نے انسانوں کی تاریخ کا سب سے پہلا گناہ کیا، اور سب سے پہلے اسی نے شرک بھی کیا، اور سب سے پہلے انسانوں کے اندر اسی نے جو ہے وہ قتل بھی کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام تھا حابیل، تو حضرت حابیل یہ ایک نیک انسان تھے۔ ان کا اپنے بھائی کے ساتھ یعنی قابیل کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا حل یہ نکالا، فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ درست ہوگا اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ غلطی پر ہوگا۔ اس دور کے اندر قربانی قبول ہونے کا دستور یہ تھا کہ لوگ اپنی قربانی جو ہے وہ ایک جگہ پر رکھ دیا کرتے، آسمان سے آگ اتر کر اس کو کھا جاتی تو قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کو آگ نہیں کھاتی تھی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ دستور تھا۔ ان دونوں نے کیا کیا، حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ایک بکری ذبح کی، اور قابیل نے جو ہے وہ ایک بد باطنی کے ساتھ مطلب مجبور ہو کر تھوڑی سی گندم جو ہے وہ صدقہ کی، قربانی اس کی۔ اب آگ اتری، اس نے حابیل کی جو بکری تھی اس کو کھا لیا، لیکن قابیل کی گندم ویسے کی ویسے پڑی رہی۔ تو پتہ چل گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ حابیل درست ہیں لیکن قابیل غلطی پر ہیں۔
اب وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری قربانی قبول نہ ہو اور اس کی قربانی قبول ہو جائے. تو وہ اس کو غصے میں حابیل کو کہنے لگے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اور بات اتنی اس نے بڑھا دی کہ آخر کار اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. فرمایا اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ. جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی. فرمایا قال انما يتقبل اللہ من المتقین. اب دوسرا بولا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. تو پہلے نے کہا کہ اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے. دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل کی جب قبول ہوگی تو قابیل غصے میں آیا, کہتا میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس وقت حابیل نے کہا کہ اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے, ہم دونوں نے قربانی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو, جو تقوی اختیار کرنے والا ہو, جو خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے. اللہ پاک اسی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. تو میں نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی, اللہ پاک نے اسے قبول فرما لیا. تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے والی چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر فرمایا قربانی کرنے والے دو افراد ہیں, ایک حابیل ہے اور ایک قابیل ہے. حابیل نے قربانی کی, اس کی قربانی قبول ہو گئی, لیکن قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی, حالانکہ قربانی تو دونوں نے کی تھی. تو وجہ کیا بنی؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ قربانی کرنا ہی صرف ضروری نہیں ہے, بلکہ قربانی کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری قربانی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور اس کے اندر کون کون سی رکاوٹ ہے جس کو ہم دور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا. فرمایا سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی فکر کیا کرو. یعنی نماز تو ہم ادا کر لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, حج ادا کر لیتے ہیں, لیکن اصل جو فکر کرنے والا معاملہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا عمل قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. یہ فکر کرنے والا عمل ہے, اور اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ رکاوٹ کیا بن سکتی ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ایک ذرہ برابر عمل قبول ہو گیا ہے تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یعنی اصل معیار ہے قبولیت. وہ بھلے چھوٹی سی نیکی قبول ہو جائے تو وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے, اور اگر بڑے سے بڑا عمل بھی بندہ کر لے لیکن قبول نہ ہو تو اس کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری ایک ذرہ برابر نیکی بھی قبول ہو جائے اور مجھے اس کا علم ہو جائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ جتنی دنیا ہے وہ ساری کی ساری مجھے مل جائے. اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی نیکی قبول ہو جائے, کیونکہ وہی قبولیت میری بخشش کا کیا کرنا ہے, سبب بن جانی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے عمل کو قبول فرما لے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. فرمایا تم فرما دو کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں. یہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے. مطلب جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ خسارے کے اندر ہے, جو روزے نہیں رکھتا وہ نقصان میں ہے, جو حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا وہ نقصان میں ہے, جو قربانی واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے. لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سب میں زیادہ نقصان والا کون ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. فرمایا سب سے زیادہ ناقص عمل والا وہ ہے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی, حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ نقصان والا بندہ ہے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا,
روزہ نہ رکھنا، حج ادا نہ کرنا، قربانی فرض ہونے کے باوجود، واجب ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، اور ایک ہے کہ سارے کام کرنے کے باوجود بندہ نقصان میں ہے، اور صرف نقصان میں نہیں ہے، ان سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا جس کے اعمال تو ضائع ہو چکے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اچھے عمل کر رہا ہوں۔ وہ کیسے اس کے اعمال ضائع ہوئے؟ فرمایا اس نے قربانی تو کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں کی، دکھاوے کے لیے۔ لوگ کہیں گے واہ یار کتنا بڑا جانور اس نے تو قربان کیا ہے، اس نے تو اتنا بڑا اتنا مہنگا بیل لے کر جو ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں قربان کیا ہے، کتنا سخی ہے، کتنا یہ تو جو ہے وہ سخاوت کرنے والا ہے۔ کوئی کہے گا یار کتنا اس نے تو اونٹ اس دفعہ جو ہے وہ ذبح کیا ہے، اس نے تو 2 بیل ذبح کیے، اس نے تو 5 بکرے ذبح کیے ہیں۔ تو دل کے اندر نیت کیا تھی کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، ریاکاری اس کے دل کے اندر تھی، لوگ مجھے کہیں گے واہ یار کتنا نیک عمل کرنے والا ہے، یہ تو بڑا اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے۔ فرمایا اب اس نے عمل تو کیا ہے لیکن یہ عمل اس کی ریاکاری کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، ضائع کر دیا گیا۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ نقصان اور خسارے کے اندر ہے۔ تو ہم نے قربانی کرنی ہے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اپنی نیت یہ رکھنی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، شریعت نے مجھے حکم دیا ہے، میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کی نیت سے قربانی کر رہا ہوں۔ گوشت تو ہمیں ویسے ہی حاصل ہو جانا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جانور لے کر آتے ہیں نا تو یہ بحث بھی چل رہی ہوتے ہیں، آپ کے جانور کا کتنا گوشت نکلا تھا بھائی، کتنا بڑا، کتنے من کا بیل آپ نے جو ہے وہ ذبح کیا، کتنے بکرے، کتنے لاکھ کا بکرا آپ نے لے کر ذبح کیا، اونٹ آپ نے ذبح کیا، اچھا آپ نے تو بڑے لاکھوں روپے خرچ کیے۔ ہمارے یہاں یہ بحث چل رہی ہوتی ہے، حالانکہ اصل قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، یہ گوشت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ آگے میں قرآن پاک کی آیت بیان کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو تمہارے قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جو مطلوب چیز ہے وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہارا اخلاص ہے، وہ تمہاری خوش دلی اور اچھی نیت ہے۔ اگر تم تقوی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرو گے تو بھلے وہ کم پیسوں والی ہوگی، اللہ پاک اسے قبول فرما لے گا۔ اللہ پاک کو ہمارے گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھلے جو ہے وہ 10 من والی کوئی جانور ذبح کر دیں، اللہ پاک کو اس کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھلے کوئی 1 من والا کر دیں، اللہ پاک کو اس کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ چیز کیا دیکھی جائے گی کہ اخلاص کس کے اندر کامل پایا جا رہا ہے، اللہ پاک کی رضا کی خاطر کس نے قربانی کی ہے۔ کوئی لاکھ روپے صدقہ کر دے لیکن نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ میری واہ واہ کریں گے، تو وہ اس کی قبول نہیں ہوگا۔ کوئی 1 روپے صدقہ کرتا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں اپنے رب کی رضا کی خاطر صدقہ کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس لاکھ روپے والے کے لاکھ ضائع ہو جائیں، اس 1 روپے والے کا 1 روپیہ قبول ہو جائے۔ اگر لاکھ والا اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے گا اس کی تو شان ہی اور ہو جائے گی۔ تو اس لیے قربانی کے اندر جو چیز سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے وہ خوش دلی ہے، وہ اخلاص ہے۔ قربانی حابیل نے بھی کی تھی، قربانی قابیل نے بھی کی تھی، لیکن حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ حابیل نے قربانی کی تھی اللہ پاک کی رضا کی خاطر، حابیل نے قربانی کی تھی خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، لیکن قابیل نے کی تھی مجبور ہو کر، اس کے دل میں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، تو اسی وجہ سے اس کی قربانی قبول بھی نہیں ہوئی۔ اب آپ سنیے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کسی غزوے کا موقع تھا، غیر مسلموں کے ساتھ بڑی غمسان کی جنگ چل رہی ہے، ایک شخص کو دیکھا بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، کبھی ادھر کسی کافر کی گردن اڑا رہا ہے، کبھی اڑ کر ادھر کسی کافر کی گردن اڑا رہا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ جو وہ جنگ کے اندر شامل تھا۔ اب صحابہ کرام اس پر رش کرنے لگے، یار یہ کیسا خوش نصیب ہے، اس کو تو جنت سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، جو اتنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ لڑے جا رہا ہے، کفار کو واصل جہنم کر رہا ہے، اور جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو اجر فلاں بہادر کو ملے گا کوئی اس کے برابر نہیں پہنچ پائے گا، یعنی وہ اتنی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اپنا جو ہے وہ جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ شامل ہے، کفار کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے،
اس سے بڑا عمل تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہوا کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ من اہل النار. فرمایا یہ جو بہادری سے لڑ رہا ہے نا یہ جہنمی ہے، یہ دوزخ کے اندر جائے گا. صحابہ اکرام کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک بندہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہا ہے، کفار کی گردنیں اڑا رہا ہے، اتنی جو ہے وہ جان فشانی کا مظاہرہ کر رہا ہے. فرمایا یہ جہنمی ہے. اب ایک صحابی رسول اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان حق اور سچ ہے، لیکن یہ جہنم میں جائے گا کیسے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے، اس کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرتا ہے. وہ لڑتا رہا، آخر کار اس کے جسم پر زخم آئے. وہ اپنے زخم کا درد برداشت نہ کر سکا اور خودکشی کر کے اس دنیا سے چلا گیا. اب صحابہ کرام کیا دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے تو جنت میں ہی جائے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا. وجہ کیا تھی کہ لڑتے لڑتے آخر کے اندر ان زخموں کی وجہ سے اس نے خودکشی کی اور اس حرام کی موت وہ دنیا سے چلا گیا. عمل کس کا قبول ہوگا؟ جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کرے گا. اب اس کے اندر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا، بس یہ اس کا مقصد تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، اس وجہ سے لڑتا رہا، اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوا اور آخر کے اندر وہ خودکشی کر کے ایک حرام کی موت اس دنیا سے چلا گیا. اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے آخر کے اندر کیا فرمایا؟ بعض دفعہ آدمی لوگوں کے خیال کے مطابق جنت والے اعمال کر رہا ہوتا ہے مگر وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ لوگوں کے خیال میں جہنمیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے. ہم نے کسی کے دل میں داخل ہو کر نہیں دیکھا کہ اس کے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی طلب اس کے دل کے اندر کتنی ہے. ہو سکتا ہے وہ مہنگا جانور خریدنے والا ریاکاری کا مظاہرہ کر کے جو ہے وہ اپنی قربانی ضائع کر بیٹھے، اور یہ سستا جانور خریدنے والا اخلاص کی وجہ سے اپنی قربانی قبول کروا کے جنت میں چلا جائے. تو یہ اصل میں چیز دیکھی جائے گی کہ اخلاص کس کا جو ہے وہ کامل ہے اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا اس کا جو ہے وہ ارادہ ہے. دوسرے نمبر پر اسی واقعے میں حابیل اور قابیل کے واقعے میں آخر کے اندر کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں تو اسے قبولیت کے لائق بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے، تقوی پرہیزگاری بھی بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ وہ چیز ہے میں نے جو پہلے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہرگز تمہارے قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ تمہارے قربانی کے جانور کے خون پہنچتے ہیں، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اور تقوی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. جو زیادہ تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، خوش دلی اور اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرے گا تو اسی کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی. جانور بڑا ہونا یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے. کوئی بڑا جانور کرتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، یہ نیک عمل ہے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا. ایسا نہیں کہ کوئی زیادہ گوشت والا جانور کر نہیں سکتا. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ تمہارے قربانی کے جانور کے گوشت نہیں دیکھے جائیں گے، ان کا خون بھی نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا کہ کس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کتنی زیادہ ہے، اس کا عمل قبول ہوگا. اب قربانی کے اندر تین ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، گوشت ہوتا ہے، جانور کا خون نکلتا ہے، اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے. اور قرآن پاک کا دستور کیا ہے؟ فرمایا تقوی اختیار کرنے والے کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے گوشت تو نکلا ہے، ہم کچھ خود کھائیں گے، کچھ صدقہ کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا، دنیا میں ہی ختم ہو گیا نا. خون ہے وہ زمین پر گیا، زمین اسے چوس لے گی، خون بھی ختم ہو جائے گا. تیسری چیز قربانی کے اندر کیا بچ جاتی ہے؟ وہ ہے تقوی. اور اسی تقوی کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اس قربانی کا اجر بھی ہمیں ملنا ہے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت کا داخلہ بھی عطا فرمانا ہے. گوشت اور خون تو اسی دنیا میں رہ جانا ہے نا جانور کا،
ہم نے کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا. اصل اس بارگاہ میں کیا پہنچنا ہے وہ ہمارا تقویٰ ہے. اب ہم نے ایک چیز اور مد نظر رکھنی ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچانا ہے. مثال کے طور پر عید والے دن ہم لاکھوں روپے کا جانور ذبح کر رہے ہیں, قربان کر رہے ہیں. ہم اس کو 8-10 دن پہلے گھر لے کر آئے, اس کی خدمت کی, ساری محنت کی, لیکن جانور قربان کرنے کی وجہ سے اگر عید والے دن ہماری کوئی نماز قضا ہو جائے تو اب دیکھیے کیا قربانی ہماری قبول ہوگی؟ غور کرنے والی بات ہے نا. اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اس کی قربانی قبول کی جائے گی. تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچائیں. اور اللہ پاک کی نافرمانی سے کیسے بچنا ہے کہ جیسے دیگر دنوں کے اندر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں ایسے ہی عید والے دن بھی ہم نے نمازیں ادا کرنی ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یار ہم نے جانور قربان کیا ہے, ہمارے کپڑوں پر خون لگ گیا ہے, لہٰذا ہم جو ہے وہ نماز ادا نہیں کر سکتے. یہ کون سا بہانہ ہے؟ کپڑوں پر خون لگے, کپڑے تبدیل کریں, صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز ادا کریں. اگر ہم جانور قربان کرنے میں اپنی نماز قضا کر دیں تو وہ ہماری قربانی کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ قبولیت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ فرائض کے اندر کمی اور کوتاہی کرتا ہے. اگر ہم فرض نماز چھوڑ دیں گے تو ہماری قربانی کیسے قبول ہوگی؟ تو عید والے دن بھی ہم نے نمازیں کیا کرنی ہے؟ جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرنی ہے, تاکہ ان نمازوں کی برکت سے, اس تقوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے. پھر آگے سنیے, اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. اب تقوی کی راہ میں رکاوٹ کون کون سی چیز آتی ہے اس کو بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا. فرمایا ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے اور رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کی طرف سستی اور کائلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ صدقہ قبول ہونے میں, قربانی قبول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا وہ کامل ایمان والے نہیں ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایمان تو ہمیں نصیب ہو گیا. دوسری چیز کیا فرمائی؟ وہ نماز کے اندر سستی اور کاہلی کرنے والے ہیں. جو نماز میں سستی کرتا ہے, نماز قضا کر دیتا ہے, تو فرمایا اس کا صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کی آیت ہے. فرمایا ان کے صدقات قبول کیے جانے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. اب آپ آگے غور کریں. تیسری چیز فرمایا وہ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن خوش دلی کے ساتھ مال خرچ نہیں کرتے, بلکہ کیا فرمایا ناگواری کے ساتھ, مجبوراً. صاحب نصاب ہو گئے, مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے بھئی آپ پر قربانی واجب ہو گئی تو اب تو کرنی پڑے گی, مجبوری ہے, جب نصاب ہے تو قربانی کرنی پڑے گی. کیا فرمایا ان کا صدقہ قبول ہونے میں جو تیسری سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال مجبوری اور ناگواری کی حالت میں خرچ کرتے ہیں. قربانی بھی کر رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ بھی کر رہے ہیں, لیکن مجبوری کی حالت میں, یار بس نصاب ہے مجبوراً کرنی پڑے گی, نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار اتنے پیسے والا بندہ اس نے قربانی نہیں کی. ان وجوہات کی بنیاد پر مجبور ہو کر قربانی کریں گے تو فرمایا ایسا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے جو تیسرا سب سے بڑا معیار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ قربانی کرے, اللہ پاک کے راہ میں مال خرچ کرے, لیکن خوش دلی کے ساتھ. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے مال دیا ہے تو اس کے فضل, اس کی توفیق اور احسان سے میں اس کے رستے کے اندر جانور قربان کر رہا ہوں. یہ تو جانور ہے نا, اگر اللہ پاک ہمیں اپنی جان قربان کرنے کا حکم دیتا تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیتے. یہ ہے خوش دلی, بندہ خوشی خوشی قربانی کرے. یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ ہمارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. نبی کریم علیہ السلام ہر سال قربانی کرتے, لیکن اس قربانی میں ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے. تو یہ نیت ہونا یار ہمارے محبوب نے ہماری طرف سے قربانیاں کی ہیں, تو آج ہم ان کی سنت کو ادا کرنے کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے تو اس کے فضل اور احسان سے قربانی کرتے ہیں. یہ ہے خوش دلی, اور ایسا صدقہ
ایسی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے۔ مجبور ہو کر کریں گے قربانی ہو تو جائے گی، فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس قربانی کی جو فضیلت ہے، اس قربانی کو قبول ہو کے جو اس پر ہمیں اجر و ثواب ملنا ہے وہ بندے کو نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو قربانی ہم نے کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے۔ اس کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ایمان، کہ بندے کا ایمان نہ، وہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ نماز میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نماز میں سستی کرنا، یہ صدقہ، خیرات، قربانی، یہ نیک اعمال کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو نماز کا اہتمام کریں، قربانی والے دن اپنی نماز قضا نہ کریں، جیسے دیگر دنوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں ایسے ہی قربانی والے دن میں تو گوشت تقسیم کرنے گیا ہوا تھا، میں تو رشتہ داروں کے ہاں چلا گیا تھا، بس یار وہ سفر میں وہ جانور قربان کرتے کرتے وہ قصاب دیر سے آیا، ہمارا تو جانور لیٹ ذبح ہوا ہے، اس وجہ سے نماز رہ گئی۔ یہ کون سا بہانہ ہے؟ میرے کپڑوں پر خون لگ گیا، یہ سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے۔ خون لگے یا جو کچھ مرضی لگے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہونی۔ کپڑے تبدیل کریں، ستھرے کپڑے پہن کر اچھے طریقے سے قربانی کے بعد اپنی نمازیں بھی ادا کریں، تاکہ یہ قبولیت کی راہ میں ایک جو بڑی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے اور اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اور تیسری کیا رکاوٹ ہے؟ کہ بندہ ناگواری، مجبوری کی حالت میں قربانی کرے، تو اس نیت سے بھی قربانی نہ کرے، بلکہ خوش ہو کر اللہ پاک کے فضل سے، توفیق سے جو ہے وہ اللہ پاک کے راستے میں قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آخر کے اندر جو چیز ہم نے جو ہے وہ سیکھنی ہے، وہ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں قربانیاں بھی کرنی ہے، ساتھ دیگر فرائض کا اہتمام بھی کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، جو جانور ذبح کرتے ہوئے خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اب وہ کپڑوں پر لگا ہے تو ان کپڑوں کو، اس خون کو وہاں سے کیا کرنا ہوگا؟ پاک کرنا ہوگا۔ اسی طرح وہ والا خون اگر گوشت کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اب گوشت کو بھی کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ اسی حالت میں گوشت کا قیمہ بنوا لیتے ہیں، تو شرعاً یہ ناجائز و حرام ہے۔ وہ جانور ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے، وہ گوشت پر لگے، وہ کپڑوں پر لگے، وہ بدن پر لگے تو وہ کیا ہوگے؟ ناپاک ہو جائیں گے۔ ان کو پاک کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی ہم گوشت کو پکائیں، جب اچھے طریقے سے ہم اس کو دھو کر وہ ناپاک اور نجس خون اس کے اوپر سے صاف کر لیں۔ یہ قصاب لوگ جو ہے نا، یہ ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے، احتیاط ہم نے کروانی ہوتی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک جانور ادھر گرایا بھاگ کے دوسرے کی طرف جائیں گے، ان کو تو یہ مجبوری ہے نا، ہمیں کیا مجبوری ہے؟ ہم اچھے طریقے سے اپنے اس گوشت کو صاف کر کے، پاک کر کے پھر جو ہے وہ پکانے کی طرف آئیں، وگرنہ یہ ایک بلا وجہ کے ناجائز و حرام کام کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔